بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں ڈی جی صاحب آپ کو، جو ہمارے اے ڈی جیز ہے، باقی آفیسرز، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں 3 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا کہ ایک تو ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کا جو 1000 فرنچائزز ہمارے مکمل ہو گئے، تو اس میں کیا کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم اس ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں 3 حصوں میں اپنی آج آپ سے بات کروں گا۔ ایک ہے کہ پاکستان پوسٹ ملا کیسے، پاکستان پوسٹ آج کہاں پہ ہے، اور پاکستان پوسٹ کو ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری دی گئی، اور اس وقت میرے یہاں پہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلی پریزنٹیشن دی جا رہی تھی تو اس میں ایک تو ہمارا 10 بلین تقریباً ہمارا ریونیو تھا، اور ہمارے ایکسپینڈیچرز تھے 25 بلین پلس۔ ٹوٹل لاس ہمارا پہنچ گیا تھا 60 بلین پلس، 60 ارب سے زیادہ لاس تھا۔ 46,000 امپلائیز ہے، اور جب ہم نے ان کے ڈیٹیلز منگوانا شروع کر دیے تو 22,000 تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو اسی پروجیکٹ کے اندر بتاؤں گا کہ جو امام مسجد، اسکول ٹیچر، کوئی دکاندار وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے تھرو آپ کو مہینے کے 1,500 روپے دیتے تھے، اور ان کی مرضی ہوتی تھی کہ پارسل، خط یا آپ کی چیزیں کب پہنچے۔ تو 46,000 میں سے 22,000 یہ تھا۔ پھر ہمارے پاس 1.4 ملین پینشنرز بھی ہے۔ ہم نے ایک ایکسرسائز کیا، ہمیں علم ہوا کہ 9 لاکھ تقریباً جو ایڈریسز تھے وہاں پہ تو ہم نے پہنچا دیا، لیکن 1.4 ملین پینشنرز کا ڈیٹا تھا۔ 2.4 ملین سیونگ بینک اکاؤنٹس آپ کے پاس تھے، لیکن 2.4 ملین میں ہمیشہ بینک میں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پہلا سوال، بلکہ پہلی چیز یہ کہی جاتی ہے کہ نو یور کسٹمر، لیکن یہاں پہ آپ کو علم ہی نہیں تھا، ایڈریس نہیں ہے، موبائل نمبر نہیں ہے، تو یہ بھی تھا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کا پوسٹ آفیسز ہم کلیم کرتے تھے 10,000 کی تعداد میں تقریباً، لیکن ایکسرسائز کرنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ 3,200 تو آپ کے اپنے ہیں، باقی انہی کو، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکول ٹیچر ہے، باقی ہے، انہی کو کلیم کیا جاتا ہے۔ تو اور پوسٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے، کوئی پاکستان پوسٹ کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ہم نے کون سے ایسے سٹیپ لیے کہ ایک تو آپ کے خسارہ کم ہو، آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے کے پروفیٹیبل بنائے، ادارے کی جتنی بھی سٹاف ہے اس کو ریشنلائز کر دے، ان سے بہتر کام لے سکے۔ جو پوسٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور کسٹمر کو دیکھتے ہوئے آپ بزنس کیسے اٹریکٹ کرے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے ایکسپینڈیچرز کا، اس کو کیسے کم کرے۔ جو آپ کے پاس سب سے بڑی آپ کی ایسٹس ہے، جو آپ کی پراپرٹیز آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کیسے بیٹر یوٹیلائز کر کے ریونیو پرپس کے لیے استعمال کرے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے اسٹیرٹی کے اوپر زور دیا تھا، اور اسٹیرٹی کے اوپر زور کیوں نہ دے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان جب قوم سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوئے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو انہوں نے اس پہ نہ صرف زور دیا، بلکہ ملک نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا جو نہ کوئی کیمپ آفس رکھا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے، بلکہ خرچے بھی کم کر رہے ہیں، اور جو باہر بھی وزٹ ان کے ہوتے ہیں تو عام مسافروں کی طرح وہ وزٹ کرتے ہیں۔ تو جب پرائم منسٹر نے اپنے خرچے کم کیے تو پاکستان پوسٹ نے بھی کوشش کی کہ ہم اس میں حصہ ڈالیں۔ سب سے پہلے میں نے خود سے آغاز کیا، اور پھر ہم آگے بڑھے۔ اب یہ ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا جو پروجیکٹ ہے، اس سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نمبر 1، ٹیکنالوجی کا استعمال، کہ اس میں اپنے کسٹمر کو جدید طور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کو فائنینشیل سولوشنز بھی ہم دے دیں، ان کو پوسٹل سروسز بھی دے دیں۔ تقریباً 200 کے قریب یہاں پہ سروسز آپ کو دستیاب ہوں گے
لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, کسٹمر کا بھروسہ بڑھے گا, ان کا اعتماد بڑھے گا, ان کو کوالٹی سروس ملے گی. جب یہ تمام چیزیں ہوگی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم نے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے 2-3 ایونٹس بھی کیے, اور ہم نے قوم سے, میں میڈیا کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم قوم سے ہم نے اپیل کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں بتائیں کہ غلطیاں کہاں پہ ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں, اور آپ کے سجیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم پوسٹ کو بہتر کریں. ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا جب لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا اور پاکستانی قوم کے کمپلینٹ سننا شروع کر دیے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ گلہ آیا کہ آپ کے پاس کوئی ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس آپ کو اویلیبل کر کے دے دیا. پھر دوسرا ہمیں گلہ ہے کہ آپ کا کوئی موبائل ایپ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا پارسل خود ٹریک کریں اور ہم دیکھیں, اور آپ کی سروسز کا علم ہو. ہم نے ان کو موبائل ایپ بنا کے دے دیا. پھر اس کے بعد ہمارے عوام نے ہی ہمیں مشورہ دیا کہ آپ کوئی, ایک تو روٹین پوسٹل سروس ہے, تو کوئی ایسا پروڈکٹ کیوں لانچ نہیں کرتے کہ ہمارا پارسل جلدی پہنچے. میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارا UMS تھا, ارجنٹ میل سروس, اس کو جب ہم نے شروع کیا تو ہمارا سب سے زیادہ جو استعمال ہوا سروس وہ ہمارا ارجنٹ میل سروس ہے, UMS ہے. اور لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کی کہ جو پرائیویٹ کوریئر آپ سے زیادہ پیسے لیتے یہ کم پہ لیکن ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. پھر جب باہر دنیا سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی سروس شروع کرے, ہم نے EMS پلس ان کے لیے شروع کیا. اس کا استعمال ہوا, 72 آورز کے اندر ہم ان کو جو ان کی امانت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں, کم قیمت پہنچاتے ہیں, اس کا آغاز کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم, کیونکہ ہمارے پاس تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجیٹائز سسٹم تھا ہی نہیں, اب ڈیجیٹل فرینچائزز آ گئے ہیں, تو اس سے تو اس پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. لیکن جب ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے جب وہ تکمیل تک جائے گا تو اس میں ہم اپنا ای کامرس پورٹل بھی بنائیں گے. ہم آپ کو جو EMO سروس ہم نے شروع کیا ہے, الیکٹرانک منی آرڈر جو ہم نے شروع کیا ہے, تقریباً 83 GPOs میں ہم نے کیا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ آپ کو کسی بھی GPO آپ جاتے, وہاں پہ آپ 50,000 روپے تک اگر آپ بیچتے تو آپ سے 550 کی کٹوتی ہوتی ڈومیسٹک ریمیٹنس پہ. لیکن کسی بھی پرائیویٹ کے پاس آپ چلے جائے تو 25,000 پہ تقریباً 3-4 ہزار کی کٹوتی ہوتی, 2,500 کی کٹوتی ہوتی ہے. تو 50,000 پہ یہاں پہ 550 کی ڈائریکشن ہو رہی تھی. پھر اوورسیز پاکستانی کے لیے ہم نے فورن ریمیٹنس سروس شروع کیا, انیشیٹو شروع کیا بغیر 1 روپیہ ان سے چارج کیے, کیونکہ ہمارے پاکستان ریمیٹنسز بڑھانے تھے, اوورسیز کے لیے ہم نے بھی کچھ پارٹیسپیٹ کرنا تھا, تو اس میں بھی پاکستان پوسٹ نے اپنا کردار ادا کیا. اب EMO کو ہم یہ کس طرح موبائل فون پہ بھی لا سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں, وہ ڈیجیٹائزیشن کے بعد ہی ممکن ہے, اور انشاءاللہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے ای کامرس پورٹل تو لانچ نہیں کیا, لیکن ای کامرس پارٹنرشپ ہم نے کی. ہمارے DG صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کا آئیڈیا تھا کہ جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوتا کیوں نہ ہم ہائپر لنک اپنے ویب سائٹ کے اوپر اور ایپ کے اوپر دے دیں. پاکستان کے ساؤتھ پنجاب میں اگر کوئی خاتون دستکاری کا کام کرتی ہے, یا سوات میں کوئی چادر بناتی ہے, یا کراچی اور سندھ کے اندر اس کو کوئی کام آتا ہے, اس کے پاس دکان نہیں ہے, جگہ نہیں ہے اور دکاندار نہیں ہے بیچنے کے لیے, تو کیوں نہ ہم ان کی اس پروڈکٹ کی تصویر اپنا ہائپر لنک دیکھ کے اس کو ہم یہاں پہ شیئر کریں اور وہ بیچنا شروع کر دیں. کیش آن ڈیلیوری کے تھرو ہم ان کو پیسے بھی پہنچاتے ہیں ان کے, اور 1500 سے زیادہ پارٹنر ہمارے اس میں بھی رجسٹر ہوئے جو کہ گھر میں اپنا کام کرتے ہیں, ہمیں بیچتے ہیں, ہم یہاں پہ ان کا لنک دیتے ہیں, ان کا پروڈکٹ بیچتے ہیں, ان کو گھر میں امانت دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے شروع کر دیا. اب وقت آ چکا ہے, اور اس سے کیا ہوا کہ 10 بلین سے جو ہمارا ریونیو تھا 15.99 بلین ہمارا ریونیو جو بجٹڈ تھا, ڈاکومنٹڈ تھا, وہ آیا 2 بلین تقریباً ہمارا ریسیویبل 2 بلین تقریباً رہتا ہے. تو اوورال اس قسم کا انکریز بھی آیا. حالانکہ ہمارے ایکسپینڈیچرز بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے امپلائیز ہے, ظاہری سی بات ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھانی بھی ہے, تو ایک ہی اگر آپ انکریز کرتے ہیں یا آپ اپ گریڈیشن کرتے ہیں تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہوتا ہے. 2 بلین پلس اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسکیل اپ گریڈ کرنے ہیں یا آپ نے سیلریز انکریز کرنی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک منسٹری کے اندر, ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 بلین سے زیادہ
امپیکٹ اس کا آتا ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنا ریونیو تو بڑھا رہے ہیں لیکن آپ کے اخراجات مزید بڑھ رہے ہیں.